السلام علیکم ناظرین، عمران لائنز کے چینل کے ساتھ میں ہوں عمران سلفی اور آپ دیکھ رہے ہیں عمران لائنز۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے گاؤں بٹھیاں کی۔ یہاں کے لوگ کیسے ہیں اور اس گاؤں میں کن کن سہولیات کا فقدان ہے، اس کے علاوہ لوگ زیادہ تر کس پیشے سے منسلک ہیں اور گاؤں میں تعلیمی اور صحت کی سہولیات کس حد تک ہیں اور کن کن چیزوں کی گاؤں والوں کو مزید ضروریات ہے۔ اس گاؤں کا اگر شمالی جانب سے آغاز کیا جائے، گاؤں کا اگر مشرقی جانب سے آغاز کیا جائے تو گاؤں میں ہمیں جو سب سے پہلے بلڈنگ نظر آتی ہے وہ گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول بٹھیاں مرکز شمس کی ہے۔ گاؤں کی تاریخ میں اس سکول کی ایک اپنی ہی نوعیت ہے اور اپنی ہی اس میں محبت ہے۔ اپنے انفرادیت کے اعتبار سے یہ سکول اپنے اندر بہت سی یادیں اور بہت سے واقعات سموئے ہوئے ہے۔ یقیناً انہی سڑکوں پہ اور انہی پلاٹس میں بیٹھ کے اور انہی کمروں میں بیٹھ کے اس گاؤں سے جتنے بھی لوگوں نے ترقی کی ہے وہ اسی جگہ سے ہی کی ہے، اور اس وجہ سے یہ جگہیں اور یہ سکول ہمیں کبھی نہیں بھولتا، کیونکہ ہم یہاں کے باشندے ہیں اور یہ ہماری تاریخ ہے اور یہ ایک ہماری پہچان ہے۔ گاؤں کی مشرقی جانب سب سے پہلی عمارت جو ہمیں نظر آتی ہے یہ چودھری محمد ظہیر جٹ صاحب کی مکان ہے۔ یہاں پہ وہ سکونت پذیر ہیں اور چودھری صاحب کا گاؤں میں ایک خاص مقام بھی ہے۔ گاؤں کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور اکثریت کا پیشہ زراعت ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تمام لوگ اس دنیا میں برابر نہیں ہوتے، تو بعض لوگ محنت مزدوری کو بھی اپنا شعار بنائے ہوئے ہیں۔ لوگ بیرون شہر جا کے کماتے ہیں، یہاں سے ہوتا ہے، اور یہاں سے اس گاؤں میں تقریباً 250 سے 300 گھروں پہ مشتمل یہ گاؤں ہے۔ یہاں کے لوگ نہایت سادہ اور عمدہ ہیں، اور آج تک اس گاؤں میں کسی قسم کی کوئی قتل و غارت یا اس جیسا کوئی واقعہ منظر عام پہ نہیں آیا۔ گاؤں کے مشرقی جانب سے آئیں تو سب سے پہلے گاؤں کا یہ سب سے بڑا چوک ہے۔ یہاں سے دو سڑکیں ہیں، ایک جج کلا کو اور دوسری حجرہ شام کیم کو جاتی ہے۔ یہ چوک بھی اپنے اندر ایک عظیم یادیں سموئے ہوئے ہے، اور یہ محمد عدنان جٹ کریانہ مرچنٹ کی دکان ہے، اور اسی طرح یہ دکان محمد امین جج ان کی یہ دکان ہے۔ اسی طرح اسی چوک کی دوسری طرف محمد عاشق کریانہ سٹور ہے۔ گاؤں میں سب سے زیادہ جو اکثریت ہے وہ جھج برادری کی، اس کے بعد جٹ، سنگرا اور بٹھی ذات کے تمام قسم کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں۔ گاؤں کی سب سے مرکزی مسجد گاؤں کے شروع ہی میں واقع ہے، اور یہ اپنی نوعیت کی ایک الگ مسجد ہے۔ اگر اس کا اندرونی آپ کو ماحول دکھائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت میناروں کے ساتھ مزین، اور گاؤں والوں کی کس قدر محبت ہے اس مسجد کے ساتھ کہ انہوں نے ساتھ میں بہت خوبصورت پارک کا بھی انتظام کیا ہے، جو گاؤں والوں کو یقیناً اس مسجد سے لگاؤ اور اس مسجد سے ان کی محبت ہے۔ یہاں پہ مختلف اوقات میں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور جو بچے یہاں پہ موجودہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی ایک وقت میں تعداد تقریباً 50 سے 55 ہے۔ یہاں کے قاری صاحب مولانا محمد اکمل شاہد اپنی خدمات ہمہ دن اس مسجد کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں، اور ہمارے جو بھی بچے یہاں پیدا ہوتے ہیں وہ اسی مسجد سے اپنی تمام تر بنیادی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس مسجد کی تعمیر
کے لیے سردار غلام حیدر اور اس کے علاوہ عبدالستار نمبردار جوج ان لوگوں کی بنیادی کاوشیں ہیں، اور یہ مسجد کا نظام گاؤں والوں کے بل بوتے پہ چل رہا ہے۔ گاؤں کی آبادی میں آئے دن اضافہ ہوئے جا رہا ہے، نئے مکانات، نئی عمارتیں اور نئے گھر لوگ بنائے جا رہے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں ایک قسم کا شعور پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ گاؤں کے بچے اپنے اپنے کھیلوں میں مصروف ہیں اور یہ کسی گاؤں کی پہچان اور رونق ہوا کرتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ بڑی محنت اور خوشی سے مال مویشی پالتے ہیں اور ان کا دودھ بھی پیتے ہیں، اور جس سے ان کے بچوں کی اور ان کی اپنی صحت بہت اچھی رہتی ہے۔ گاؤں کے اینڈ پہ ایک بہت ہی تاریخی چیز گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول ہے۔ گاؤں کی آبادی 250 سے 300 لوگوں پر مشتمل ہے، مگر ابھی تک یہاں پہ صرف پرائمری اسکول ہی مارز وجود میں آیا ہے۔ حالانکہ یہاں کے لوگوں کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے یہ اسکول کم سے کم مڈل ورنہ ہائی تو ضرور ہونا چاہیے، تو یہاں کے انتظامیہ کے لیے یہ لمحہ باعث فکر ہے۔ سکول کی بالکل دوسری طرف سردار محمد عاشق ایڈوکیٹ کا ڈیرا ہے، اور ان کا بھی مال مویشیوں سے ایک اچھا شغف ہے، اور اس سلسلے میں وہ بھی اس کا مکمل انتظام کرتے رہتے ہیں۔ گاؤں کے بالکل اینڈ پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو بٹھیاں گاؤں کی پہچان اور بٹھیاں گاؤں کی آن، یہ ایک اسٹیڈیم ہے۔ حال ہی میں یہاں پہ بہت بڑا کبڈی ٹاکرا ہو چکا ہے، جس میں علاقے کی مایا ناز ٹیمیں حصہ لے چکی ہیں، اور اس ٹاکرے میں جو فائنل میچ جیتی ہے وہ پھولر ون یونائٹڈ ہے۔ یہاں پر مختلف اوقات میں کبڈی پلیئر اور کرکٹ پلیئر اور فٹ بال کے مشہور و معروف پلیئر اپنی کارکردگی دکھا چکے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ بٹھیاں گاؤں کی پہچان یہ گراؤنڈ ہے، تو یہ میرا کہنا کسی قسم میں کوئی غلط نہ ہوگا۔ تو گاؤں کے اینڈ پہ یہ ایک بہت بڑا قبرستان واقع ہے۔ یہاں پر ہمارے پیارے، ہمارے عزیز اور ہمارے بھائی اور کسی کا باپ یہاں پہ مدفون ہے، اور سب سے پہلی قبر اس قبرستان میں مولانا امان اللہ ریحان، جو کہ اس علاقے کی پہچان تھے، جنہوں نے اس علاقے کو توحید سے روشناس کروایا، ان کی ہے۔ بٹھیاں گاؤں کو سب سے جو اہم مسئلہ یہاں کا ناقص انتظام ہے۔ حجرہ شام کی جانے والی سڑک جو کہ تقریباً 2 ماہ سے اپنی دوبارہ بندش کا انتظار کر رہی ہے، یہاں کے لوگ اور انتظامیہ یہاں سے غافل ہے۔ گزرنے والوں کے لیے بارش میں اور عام حالات میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مگر تاحال یہ سڑک نہیں بن رہی،